بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرم علی نے ظہیر کو بتایا تھا کہ آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو نصیر میاں نے کی تھی۔ میں ان فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتا کرم علی، ظہیر نے کہا، اور اب تو میں یہاں ضرور رکوں گا۔ جنوں بھوتوں اور روحوں کے بہت قصے سنے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ برسوں سے بڑے سرکار نے کبھی اس حویلی کے اندر قدم نہیں رکھا۔ ایک دفعہ اتفاق سے انہیں رات رہنا پڑ گیا تھا۔ میرے اصرار کے باوجود وہ حویلی میں نہیں گئے، میرے کوارٹر میں رات گزاری۔ اس رات حویلی کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، بڑی دردناک آواز تھی۔ کیا تم نے اپنے کانوں سے وہ آواز سنی تھی؟ جی بالکل۔ ظہیر چند لمحوں تک سوچتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خانہ بدوش رات گزارنے کے لیے یہاں ٹھہر گئے ہوں اور ان کا بچہ رو رہا ہو۔ سرکار، یہ آواز راتوں کو اکثر یہاں سنائی دیتی ہے، میرے علاوہ بھی کئی لوگوں نے سنی ہے۔ سب بکواس ہے، ظہیر نے کہا، تاہم اس کے چہرے سے تشویش نظر آ رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ تم جا کر کھانا تیار کرو۔ اگر حویلی کے اندر واقعی کوئی روح رہتی ہے تو آج اس کی آخری رات ثابت ہوگی، بشرط یہ کہ وہ میرے سامنے آ گئی۔ کرم علی واپس چلا گیا اور ظہیر پیشانی پر ہاتھ پھیرتا ہوا صفیہ کے قریب آ گیا۔ معاف کرنا صفو، اس نے کہا، بات ذرا لمبی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، صفیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تھوڑی دیر اور باتیں کر لیتے اپنے پرانے نمک خوار سے۔ دراصل اس نے بات ہی کچھ ایسی چھیڑ دی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ظہیر گہرا سانس لیتا ہوا بولا، یہ دیہاتی انتہائی توہم پرست ہوتے ہیں۔ آؤ اندر تو چلیں۔ اس نے بھاری دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر پہنچتے ہی سب سے پہلے غیر معمولی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ظہیر رہنمائی کرتا ہوا ہال کمرے سے گزر کر ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ٹھوس اور سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے بھاری فرنیچر سے آراستہ تھا۔ چھت عام چھتوں سے دوگنی اونچی تھی۔ داہنی جانب بہت بڑا آتش دان بنا ہوا تھا جس میں خشک لکڑیوں کا ڈھیر رکھا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ظہیر نے آتش دان پر رکھی ہوئی لالٹین روشن کی اور پھر لکڑیوں پر تیل ڈال کر انہیں بھی آگ لگا دی۔ اس حویلی میں کتنے کمرے ہیں؟ صفیہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ کبھی گننے کا اتفاق نہیں ہوا، 1 درجن سے کم کیا ہوں گے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے، کمرے میں آتے ہی عجیب سا احساس ہونے لگا۔ صفیہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، دل بیٹھا جا رہا ہے، جیسے کوئی دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہو۔ ظہیر نے ہنس کر بات ٹال دی، حالانکہ وہ خود بھی ویسی ہی کیفیت محسوس کر رہا تھا، اور یہ بات اس کے لیے باعث حیرت تھی۔ وہ ایک بے فکر اور رنگین مزاج رئیس تھا، اس پر شاعرانہ قسم کی اداسی کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ اس گھبراہٹ اور بے چینی کو محسوس کیا تھا، جیسے کمرے کی فضا میں موت منڈلا رہی ہو۔ اس کا خیال کرم علی کی طرف چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ پرانے مکان کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ میں نہیں مانتی، یہاں کچھ اور بات معلوم ہوتی ہے۔ میں اس سے بھی پرانے مکانوں میں رہ چکی ہوں۔ تمہارا ملازم کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی چند باتیں میرے کان میں بھی پڑی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ او نہیں، صفیہ کمرے کی دیواروں کو گھورتی ہوئی بولی، کیا تم بھی روحوں پر یقین رکھتی ہو؟ یقین رکھتی ہو سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ روحوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن میری مراد ان روحوں سے ہے جو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے قبرستانوں اور پرانے مکانوں میں بھٹکتی پھرتی ہیں اور جن کی طرف عجیب و غریب باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ دراصل روح کا لفظ اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ مافوق البشر ہستیاں ایسی ضرور موجود ہیں جو غیر معمولی قوتوں کی حامل ہیں۔ انہیں جن، بھوت یا روح وغیرہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نہیں مانتا، ظہیر نے کہا۔ یہ سب جاہلوں اور توہم پرست لوگوں کے خیال آرائیاں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان ہستیوں کی تصدیق کبھی کسی سائنسدان نے نہیں کی؟ خیر جو کچھ بھی ہے، میں اس جگہ پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حویلی ویرانے میں بنی ہوئی ہے، پھر برسوں سے خالی پڑی ہے، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی مشہور ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ملازم کو کھانا تیار کرنے سے منع کر دو۔ عجیب بات کرتی ہو، ظہیر نے کہا۔ ہم اس لیے یہاں آئے تھے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ راز و نیاز اور کچھ پیار و محبت کی باتیں کریں گے۔
یوں بھی تمہارا جلدی گھر جانا مناسب نہیں۔ تمہاری امی تو یہی سمجھ رہی ہیں نا کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ آخری شو دیکھنے گئی ہو، اور آخری شو رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے ٹھیک 11 بجے روانہ ہوں گے اور 12:15 بجے تک گھر پہنچ جائیں گے۔ او ہو، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ فلم کا پروگرام کینسل ہو گیا تھا، یا پھر ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ زیادہ سے زیادہ فالتو وقت کسی ہوٹل میں گزار سکتے ہیں، لیکن اس ماحول سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ وحشت ماحول سے نہیں، ان باتوں سے ہو رہی ہے جو تم نے خواہ مخواہ چھیڑ دی ہیں۔ بس اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم بیٹھو، میں ذرا ساتھ والے 2 کمروں میں بھی لالٹینیں روشن کر دوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قالین پر بے آواز چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک کشادہ خوابگاہ تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ظہیر نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہو اور گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ وہ ٹھٹکا اور جیب سے ماچس نکال کر تیلی روشن کی۔ کمرے میں پیلی سی روشنی تھر تھرانے لگی۔ تب اس نے دیکھا کہ ڈبل بیڈ کے عین وسط میں ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی بلی سو رہی تھی۔ ظہیر کے چہرے پر خجالت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے خود سے کہا، میں بھی کتنا پاگل ہوں، خواہ مخواہ ڈر گیا تھا۔ اس نے لالٹین روشن کی اور بلی کو بھگانے کے لیے ہوشت کیا۔ بلی نے اپنی چمکدار آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی میاؤں کی، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اس نے یہ سوچ کر بلی کو کچھ نہیں کہا کہ وہ پالتو ہوگی۔ جب وہ واپس آیا تو صفیہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف پایا جاتا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اس نے پوچھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عورت درد سے کرا رہی ہے۔ بلی تھی؟ ناممکن، صفیہ نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ بلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تم نے دیکھا نہیں کہ حویلی کے باغ میں ایک پرندہ تک نظر نہیں آیا؟ کہاں دیکھی تم نے بلی؟ خوابگاہ میں بستر پر لیٹی ہے۔ آؤ خود آ کر دیکھ لو۔ پھر وہ صفیہ کی رہنمائی کرتا ہوا خوابگاہ میں داخل ہوا اور بولا، وہ دیکھو۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی، کیونکہ اب وہاں بلی موجود نہیں تھی۔ کہاں ہے بلی؟ ابھی 1 منٹ پہلے میں نے دیکھی تھی، شاید باہر نکل گئی ہے۔ صفیہ کمرے میں نظر دوڑاتی ہوئی بولی، یہاں تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس دروازے کے۔ اگر وہ یہاں سے باہر جاتی تو نظر آ جاتی۔ باخدا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اسی جگہ پر بیٹھی تھی۔ 1 منٹ ابھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں اس نے بلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ذرا یہاں ہاتھ لگا کر دیکھو، یہ جگہ ابھی تک گرم ہے۔ صفیہ نے بستر پر ہاتھ لگایا۔ وہ جگہ واقعی گرم تھی، تاہم اس نے مزید تصدیق کے لیے دوسری جگہ پر ہاتھ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر غایت درجہ حیرت نمودار ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی مختلف جگہوں پر ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ او میرے خدا، اس نے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ظہیر، اس بستر پر ضرور کوئی انسان سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، بستر یہاں سے لے کر یہاں تک گرم ہے، کوئی بلی اتنی جگہ نہیں گھیر سکتی۔ ظہیر نے بستر پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی حیرت نمودار ہو گئی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف گیا اور اس کا بولٹ چیک کیا۔ وہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں اور روشن دان بھی بند تھے۔ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا تو اس کمرے کے اندر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں۔ تعجب ہے کہ وہ بلی کہاں چلی گئی۔ اس نے لالٹین اٹھا لی، پہلے بستر کے نیچے دیکھا، پھر لکڑی کی الماری میں اور پھر پردوں کے پیچھے دیکھا۔ نہ تو سیاہ بلی کا پتہ چلا اور نہ ہی اس پراسرار شخص کا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ظہیر، آؤ یہاں سے نکل چلیں، صفیہ اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اب تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ظہیر مٹھیاں بھینچتا ہوا بولا، اگر روح والی بات سچ ہے تو میں ضرور اس سے ملاقات کروں گا۔ دونوں واپس نشست گاہ میں آ گئے۔ ظہیر کی پیشانی پر نظر آنے والی لکیروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ صفیہ، تم یہیں ٹھہرو، اس نے کہا، میں کار میں سے ایک چیز لے آؤں۔ کون سی چیز؟ کوئی خاص نہیں، بس ابھی آیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ باہر تاریکی گہری ہو گئی تھی۔ درختوں کے نیچے پراسرار سناٹا طاری تھا۔ خشک پتے ان کے قدموں کے نیچے چرچرا رہے تھے۔ ظہیر نے کار کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور دستانوں کے خانے سے 28 بور کا پستول نکال لیا۔ صفیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ خاندانی دشمن بھی ہیں، ظہیر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ روحوں کا چکر انہوں نے چلایا ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی شخص اس عمارت کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے تو پھر تم نے پستول کیوں نکالا ہے؟ اوہو، تم خواہ مخواہ بات کو طول دے رہی ہو۔ انسان کو کسی وقت بھی اپنی حفاظت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ تم ایسی ویران جگہ پر مجھے لانا چاہتے ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ آتی۔ دونوں اندر آ کر بیٹھ گئے۔
ظہیر کو کرم علی کی بے موقع مداخلت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ روحوں کا ذکر نہ چھیڑتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ سارے رومانی موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے آج کی رات کا پروگرام بنا رہا تھا۔ صفیہ اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ دونوں کی دوستی کو صرف چند ہفتے ہوئے تھے۔ صفیہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی ریڈیو الیکٹرک شاپ کے مالک تھے۔ واجبی سی آمدنی تھی جس سے ان کی سفید پوشی برقرار تھی۔ چند ملاقاتوں کے بعد جب ظہیر نے صفیہ کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اسے اپنی ماں سے ملانے لے گئی۔ ماں نے بظاہر بیٹی کو برا بھلا کہا، لیکن دل میں خوش ہوئی کہ چلو بیٹھے بٹھائے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ حل ہو گیا، اور لڑکا بھی لاکھوں میں ایک رئیس ابن رئیس، رنگ و روپ، دھن و دولت اور عزت و آبرو والا۔ اگر وہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو ایسا بر نہ ملتا۔ اس کے بعد ظہیر آزادی کے ساتھ ان کے گھر آنے جانے لگا۔ چند ہی دنوں کے اندر اس نے تحفے دے کر گھر کے ہر فرد کا دل موہ لیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے صفیہ کے ساتھ محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے خیال میں محبت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بجز دل کی دولت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور آج وہ اپنے تحفوں کی قیمت وصول کرنے صفیہ کو قصر سنبل میں لایا تھا، اور وہ آسانی کے ساتھ شکست ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ 9 بجے کرم علی کھانا لے کر آ گیا۔ ظہیر نے پوچھا، کرم علی، کیا تم نے کوئی بلی پال رکھی ہے؟ نہیں جی، میرے پاس کوئی بلی نہیں ہے۔ اس علاقے میں کبھی کوئی بلی نظر نہیں آئی۔ کیا آپ کو پالتو بلی کی ضرورت ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر پیشتر میں نے خوابگاہ میں ایک سیاہ بلی دیکھی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ جی کیا کہا، سیاہ بلی؟ کرم علی کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ اور دیکھا ہوگا سرکار۔ مجھے یہاں 20 برس ہو گئے ہیں، میں نے تو کبھی کوئی بلی نہیں دیکھی۔ مجھ سے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے بلی دیکھی تھی۔ خیر کوئی ایسی حیرت کی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں سے راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلی ہو۔ تاہم وہ خود بھی اپنی بات سے مطمئن نہیں تھا۔ 1 منٹ پہلے اس نے بلی کو بستر پر لیٹے دیکھا تھا اور دوسرے ہی منٹ وہ غائب ہو چکی تھی۔ پھر بستر کا گرم ہونا بھی اس بات کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ چونکہ وہ کوئی مفوق البشر توجیہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ایک ہی بات آئی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے جس میں کرم علی بھی شامل ہو سکتا تھا۔ کھانے کے بعد جب کرم علی برتن لے کر واپس چلا گیا تو ظہیر نے بینونی دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، پھر اندر آ کر نشست گاہ کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ صفیہ واپس چلنے پر اصرار کرنے لگی، لیکن اس نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے شراب کی بوتل اور 2 گلاس نکال لیے۔ یہ کیا؟ صفیہ دنگ رہ گئی۔ یہ غم غلط کرنے والا ٹانک ہے ظہیر، صفیہ چلائی، کیا تم شراب بھی پیتے ہو؟ بہت قدامت پسند معلوم ہوتی ہو۔ ظہیر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، شراب تو اس دن سے پی رہا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، آج ہم مل کر پیئیں گے۔ صفیہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ ظہیر، میں اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھتی ہوں، میں مکمل تمہاری ہوں۔ کیا تم کچھ دن صبر نہیں کر سکتے؟ انسان کئی دن کا بھوکا ہو اور سامنے گرم گرم کھانا رکھا ہو تو پھر صبر نہیں ہو سکتا۔ آ جاؤ، آج کی رات بہک جانے دو۔ وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر صفیہ کو بازوؤں میں دبوچنے کی کوشش کی، لیکن صفیہ مچل کر نکل گئی۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت احترام ہے ظہیر، اس نے کہا، مجھے اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور نہ کرو۔ ظہیر نے کہا لگایا اور آگے بڑھ کر صفیہ کو دوبارہ پکڑ لیا۔ اس دفعہ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ ذلیل وحشی، صفیہ چلائی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ کر دو شروع، انتظار کس بات کا ہے؟ ان دیواروں کے سوا کوئی تمہاری چیخیں نہیں سن سکتا۔ صفیہ پوری طاقت سے ہاتھ پیر مارنے لگی، لیکن اس مچھلی کی طرح بے بس تھی جو جال میں پھنس چکی ہو۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، آرام سے بات کرو۔ چلو آرام سے بات کر لیتے ہیں، ظہیر نے کہا، لیکن اپنی طاقت ضائع نہ کرو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ ظہیر نے اسے صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صفیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ اگر تم طاقت استعمال کرو گی تو مجھے بھی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ صفیہ نے بیچارگی کے ساتھ خود کو ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا، پھر بولی، ظہیر تم چاہتے کیا ہو؟ بعض خواہشوں کا اظہار مناسب الفاظ میں نہیں ہوتا، ویسے تم میرا مدعا سمجھ چکی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی پست ذہنیت کے انسان ہو۔ اچھے ڈائلگ بول لیتی ہو۔ جب میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو قیمتی تحفے لا کر دیتا تھا تو اس وقت تو تم کبھی یہ بات نہیں کہتی تھی، وہ تم اپنی خوشی سے لا کر دیتے تھے۔ اب بھی میں اپنی خوشی کر رہا ہوں، کیا تم صرف تحفے لیتے وقت دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی ہو؟ یہ تو بڑی خود غرضی ہے۔ ظہیر خدا کے لیے ہوش میں آؤ ورنہ مجھے کبھی نہیں پا سکو گے، ظہیر نے کہا لگایا۔
تم لڑکیاں بھی بڑی جلدی خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہو. تمہیں تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا چاہیے. ذرا سوچو میں ایسی لڑکی کو کس طرح اپنی شریک حیات بنا سکتا ہوں جو بغیر کسی رشتے کے میرے ساتھ یہاں تک چلی آئی ہے. ویسے ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی. اف ظہیر، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے خیالات اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں. یقین رکھو آج کے بعد تم میری شکل نہیں دیکھ سکو گے. اس نے ایک بار پھر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی. اگر میں تمہاری شکل نہ دیکھ سکا تو پھر کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا، ظہیر نے کہا. اس کے لہجے میں دھمکی پائی جاتی تھی. تم اس قابل ہی کہاں رہو گی کہ کسی کو شکل دکھا سکو؟ صفیہ کا دل ڈوب گیا. ظہیر اپنی اصلیت کے ساتھ کھل کر سامنے آ چکا تھا. گویا وہ شروع سے اسے بے وقوف بناتا رہا تھا. اب یہ بھی امید نہیں رہی تھی کہ وہ اسے اپنا کر بدنامی کا داغ دھو ڈالے گا. کشمکش کرتے ہوئے دونوں قالین پر گر گئے. عین اس وقت ان کے کانوں میں کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی. آواز اتنی واضح تھی کہ دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا، جیسے کوئی فلم چلتے چلتے رک گئی ہو. یہ آواز کیسی ہے؟ صفیہ نے کہا. ظہیر نے صفیہ کو چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا. اس کا ہاتھ خود بخود پستول والی جیب میں پہنچ گیا. کرانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی. انتہائی دردناک آواز تھی، جیسے کوئی عورت درد زاہ میں مبتلا ہو. کبھی وہ آواز مدھم ہو جاتی اور کبھی تیز. سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خوابگاہ سے آ رہی تھی. صفیہ بھی کھڑی ہو گئی. اس کے چہرے پر دہشت نظر آ رہی تھی. ظہیر نے پستول نکال لیا اور آہستہ آہستہ خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھا. صفیہ نے لاشعوری طور پر اس کا بازو پکڑ لیا. رک جاؤ ظہیر، اس نے کہا. یہ انسانی آواز نہیں ہے. تم فکر نہیں کرو صفو. ظہیر اسے تسلی دیتا ہوا بولا. اندر جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا. کتنی عجیب بات تھی. ایک بڑے خطرے کو دیکھ کر دونوں آپس کی نفرت بھول گئے تھے. ظہیر نے جیسے ہی خوابگاہ کے دروازے میں قدم رکھا، آواز بند ہو گئی. کمرے میں لالٹین کی روشنی مدھم ہو گئی تھی اور بستر خالی پڑا تھا. کون ہے؟ ظہیر گر جا. جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا. اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی. اس نے لمحہ بھر انتظار کرنے کے بعد نادیدہ دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک ہوائی فائر کر دیا. فائر کی آواز کے ساتھ صفیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی. ظہیر، یہاں کوئی نہیں ہے، اس نے کہا. کرم علی نے ٹھیک کہا تھا. یہ کسی بھٹکی ہوئی روح کا مسکن ہے اور تم روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے. روح وغیرہ سب فراڈ ہے. ظہیر غرایا. آج میں اس فراڈ کا راز فاش کر کے رہوں گا. وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا. پستول والا ہاتھ نصف دائرے کی شکل میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا. انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈال رہی تھی. ظہیر نے ایک ایک کر کے کمرے کا کونا کونا چھان مارا. انسان تو کجا کوئی بلی کا بچہ بھی نظر نہیں آیا. بالآخر اس نے باہر کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر دیکھا. آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا اور اجڑا ہوا باغ پراسرار سکوت میں لپٹا ہوا تھا. ہلکی ہلکی ہوا پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی گزر رہی تھی. درخت اور پودے کسی مہجور کی طرح اداس کھڑے تھے. سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. درخت اور پودے کسی مہجور کی طرح اداس کھڑے تھے. کوئی ہے؟ ظہیر نے آواز لگائی. کرم علی؟ اس کی آواز رات کے سناٹے میں تحلیل ہو گئی. وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے. کوئی شخص اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دفتن رات کا سناٹا کسی بچے کے رونے کی آواز سے درہم برہم ہو گیا. وہ آواز کسی نوزائیدہ بچے کی آواز سے ملتی جلتی تھی اور حویلی کے اندر سے آ رہی تھی. صفیہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی. اوہ، کوئی بچہ رو رہا ہے، اس نے کہا. نہیں، یہ کسی بلی کی آواز ہے، ظہیر نے کہا. بلی جب روتی ہے تو اس کی آواز بچے کی سی لگتی ہے. آواز بڑی واضح اور پرسوز تھی. غالباً یہ وہی بلی ہے جسے تم نے بستر پر بیٹھے دیکھا تھا. یقیناً وہی ہوگی. پستول کی آواز سن کر ڈر گئی ہے. دونوں اندر آ گئے. ظہیر نے دروازہ بند کیا لیکن گھبراہٹ میں بولٹ لگانا بھول گیا اور خوابگاہ سے ہوتا ہوا نشست گاہ میں پہنچ گیا. صفیہ نے اس کی تقلید کی. بچے کے رونے کی آواز بدستور آ رہی تھی. پھر جیسے ہی ان کی نظر آتش دان میں بھڑکنے والی آگ پر پڑی، ان کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا. جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انتہائی پرہیبت اور ناقابل یقین تھا. شعلوں کے اندر ایک نوزائیدہ بچہ دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہا تھا. یہ روح فرسا منظر دیکھ کر دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا. وہ بت کی مانند اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے
انہیں ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ظہیر، ایک طویل وقفے کے بعد صفیہ کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ مجھے شعلوں میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے۔ ظہیر تھوک نگلتا ہوا بولا، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ شاید ہم اجتماعی فریب نظر کا شکار ہو گئے ہیں، کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے شاید۔ اس لمحے ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ وہ بچہ آگ سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ظہیر کی طرف بڑھا۔ صفیہ نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ ظہیر نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دہشت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے دوڑنا چاہا مگر ٹانگوں نے اس کے ارادے کا ساتھ نہیں دیا۔ بچہ کسی سحر زدہ مخلوق کی مانند اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مان کمرے کی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج گئی۔ ظہیر نے بچے پر اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دی تھیں۔ 2 گولیاں بچے کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور 3 خطا ہو گئیں، لیکن اس مافوق البشر اور پرہیبت بچے پر گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور ہاتھ پھیلائے آگے بڑھ رہا تھا۔ پستول کی گولیاں ختم ہو گئیں اور ایک ناقابل بیان دہشت نے ظہیر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ برآمد ہوئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ زندگی کے ان آخری لمحات میں وہ اسے نادیدہ ہستیوں کے بارے میں سنی ہوئی تمام باتوں پر یقین آ گیا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ قالین پر گر گیا۔ پھر گرتے ہی سر بسجود ہو کر خلوص دل سے خدا کو پکارنے لگا، توبہ کرنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ لیکن موت سامنے ہو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ پراسرار بچہ ظہیر کے اوپر چڑھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کی آہنی گرفت شکنجے کی مانند تھی۔ چند لمحوں بعد یہ خونی ڈرامہ ختم ہو گیا۔ ظہیر مر چکا تھا اور صفیہ قالین پر بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے کی فضا گرم تھی اور آتش دان سے لکڑیوں کے چٹکنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اب وہاں نہ کوئی بچہ تھا، نہ چیخوں کی آواز۔ گولیوں کی آواز سن کر بوڑھا کرم علی دوڑتا ہوا حویلی میں پہنچا۔ اسے اندر داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی کیونکہ خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ظہیر کی لاش دیکھ کر اس نے پرتعسف انداز میں سر ہلایا۔ کاش یہ خود پسند احمق نوجوان اس کے مشورے پر سنجیدگی سے غور کرتا، لیکن جس بات کا اوپر فیصلہ ہو چکا ہو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے پہلے ظہیر کا خالی پستول اٹھایا، پھر ہلکی پھلکی صفیہ کو اٹھا کر بازوؤں پر ڈال لیا۔ اسے معلوم تھا کہ ظہیر کے والد ملک ناظم الدین جوان بیٹے کی لاش کے پاس کسی لڑکی کی موجودگی کی تشہیر پسند نہ کریں گے۔ یقیناً اس لڑکی نے بھی وہی منظر دیکھا ہوگا جو نصیر کے ساتھ آنے والی لڑکی نے دیکھا تھا، لہٰذا اس کا منہ بند رکھنا ضروری تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور سورج غروب ہوتے ہی ماحول پر تاریکی چھا گئی تھی۔ باہر یخ کر دینے والی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ڈاکٹر عذرا گل نے آخری مریضہ کو رخصت کیا اور نرس کو بلا کر کہا کہ اب وہ کسی مریض کو اندر نہ بھیجے۔ پھر وہ ٹرے میں رکھی ہوئی ڈاک دیکھنے لگی۔ پہلا خط اس کی بیوہ ماں کی طرف سے تھا۔ خط پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کی ماں نے لکھا تھا کہ لڑکے والے شادی کی تاریخ کے لیے اصرار کر رہے ہیں، اس لیے کم از کم 1 مہینے کی چھٹی لے کر وہ فوراً لاہور پہنچ جائے تاکہ وہ اس فریضے سے سبکدوش ہو سکیں۔ عذرا نے دوسرا خط اٹھایا تو اس کی مسکراہٹ مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ اس کے منگیتر کیپٹن شاہ نواز کی طرف سے تھا۔ اس نے خط کھول کر جلدی جلدی چند سطریں پڑھیں اور پھر اسے تہہ کر کے پرس میں رکھ دیا۔ شاہ نواز کا خط وہ ہمیشہ اپنی رہائش گاہ پر جا کر کمرے میں بند ہو کر پڑھتی تھیں، اور یوں بھی وہ خاصا طویل ہوتا تھا، چند منٹوں میں نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ تیسرے خط میں اس کے لیے مزید خوشخبری تھی۔ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا۔ اس خط کے مطابق نہ صرف 1 ماہ کی چھٹی منظور کر لی گئی تھی بلکہ اس کا تبادلہ بھی لاہور کر دیا گیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے حساب لگایا کہ اسے عادل نگر کے اس چھوٹے سے ہسپتال میں پورے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ اسے جون میں ایک فوری حکم نامے کے تحت عادل نگر بھجوا دیا گیا تھا۔ اس نے اس تبادلے پر بہت احتجاج کیا تھا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس نے عادل نگر پہنچ کر چارج سنبھال لیا اور ساتھ ہی واپس تبادلے کی کوشش بھی شروع کر دی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میٹرک میں پڑھتی تھی تو باپ کا انتقال ہو گیا۔ گو اس کے رشتہ دار خاصے صاحب حیثیت لوگ تھے، مگر کسی نے دست تعاون نہیں بڑھایا، بلکہ اکثر نے اس کی ماں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسے اپنی بیٹی کی تعلیم ختم کر کے شادی کر دینی چاہیے۔
جوان بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو تو وہ غلط راستوں پر چل نکلتی ہے، لیکن اس کی ماں نے رشتہ داروں کے مشوروں کی پرواہ نہیں کی اور اس کی تعلیم جاری رکھی۔ اس کے لیے اسے بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے پہلے زیور بیچا، پھر جائیداد کا کچھ حصہ فروخت کیا، یہاں تک کہ ایسے لوگوں سے قرض بھی لیا جو عذرا کے باپ کی زندگی میں ان کے برابر بیٹھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر اس کی قربانیاں رنگ لائیں اور عذرا نے MBBS پاس کر لیا۔ عذرا کو چھٹی ملنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے فوراً لاہور جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے نرس کو بلا کر بتایا کہ اس کی چھٹی منظور ہو گئی ہے اور وہ فوراً لاہور جانا چاہتی ہے۔ اس وقت تو آپ کو کوئی ٹرین نہیں ملے گی، نرس نے کہا۔ پھر آپ نے چارج بھی تو نہیں دیا۔ چارج کی فکر نہیں کرو، وہ تو میں آدھے گھنٹے میں دے دوں گی۔ ایک ٹرین رات کے 1:30 بجے تک جاتی ہے، نرس نے کہا، لیکن میں آپ کو اتنی سردی میں سفر کرنے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ کل صبح چلی جائیں۔ پہلی ٹرین آپ کو 11 بجے ملے گی اور شام 5 بجے تک لاہور پہنچا دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ رات 1:30 بجے والی ٹرین صبح 7:30 بجے لاہور پہنچا دے گی۔ میں اسی ٹرین پر جاؤں گی۔ تم ایسا کرو کہ کسی کو بھیج کر میرے لیے فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ بک کروا دو۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھتی ہوئی بولی، 6:30 بج رہے ہیں، میں چل کر اپنا سوٹ کیس پیک کر لوں۔ وہ ہسپتال کی رہائش گاہ میں مقیم تھی جو وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا، رات کا کھانا کھایا اور چائے کی پیالی لے کر وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ اسے شاہ نواز کا خط پڑھنے کی جلدی تھی۔ ابھی اس نے خط پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ضرور کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ وہ بڑبڑائی اور ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی، ڈاکٹر عذرا گل؟ جی فرمائیے، کیا آپ اس وقت فارغ ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ اگر آپ کسی مریض کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر جمال سے بات کریں، اور یوں بھی کل سے میری چھٹی شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جمال میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اجنبی نے کہا۔ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ کیا اس ہسپتال میں کوئی اور لیڈی ڈاکٹر بھی ہے؟ لیڈی ڈاکٹر تو اور کوئی نہیں ہے۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ ڈیلیوری کیس ہے اور زچے کی حالت بہت نازک ہے۔ کیا آپ نے پہلے سے کسی ڈاکٹر کا انتظام نہیں کیا تھا؟ انتظام تو کیا تھا، لیکن آج اس لیڈی ڈاکٹر کی اپنی طبیعت خراب ہے، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی، اجنبی نے کہا۔ او، یہ تو بہت برا ہوا۔ میرا آنا تو بہت مشکل ہے۔ میں نے فون کرنے سے پیشتر ڈرائیور کو گاڑی دے کر آپ کی طرف بھیج دیا تھا۔ اجنبی عذرا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ اس کا طرز تکلم ظاہر کرتا تھا کہ وہ دوسروں کو حکم دینے کا عادی تھا۔ وہ پہنچنے ہی والا ہوگا۔ دیکھیے، میں مجبور ہوں، میں آج رات کی ٹرین سے لاہور جا رہی ہوں۔ اجنبی نے ایک بار پھر اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ 1000 روپے بطور پیشگی بھجوائے ہیں، مزید رقم کیس کے بعد پیش کر دوں گا۔ کیا کہا؟ عذرا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ نے کتنے پیسے بھیجے ہیں؟ 1000 روپے، اجنبی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ عذرا دیکھے بغیر بتا سکتی تھی کہ اجنبی یہ بات کہتے ہوئے پرتمکنت انداز میں مسکرا رہا ہے، اور مزید 1000 کیس کے بعد 2000 روپے۔ عذرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چند گھنٹوں کی محنت کا معاوضہ 2000 روپے! اتنی بڑی رقم سے اس کی شادی کے تمام جوڑے تیار ہو سکتے تھے۔ پھر فوراً ہی وہ بھویں سکیڑ کر سوچنے لگی، اتنی بڑی رقم کوئی یوں ہی نہیں دیتا، ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی کنواری ماں بننے والی ہوگی۔ ہیلو ڈاکٹر، اس کے کان میں اجنبی کی آواز آئی۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میری مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا سامان بھی گاڑی میں رکھ لیں اور یہیں سے سیدھی اسٹیشن چلی جائیں۔ ڈرائیور آپ کو پہنچا دے گا۔ میں آپ کے خیال میں کتنی دیر میں فارغ ہو جاؤں گی؟ مجھے اس قسم کے معاملات کا کوئی تجربہ تو نہیں ہے، لیکن زچہ کی حالت دیکھتے ہوئے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2.5-3 گھنٹے میں کام ختم ہو جائے گا۔ عذرا گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، تو پھر سامان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرین رات کے 1:30 بجے روانہ ہوتی ہے۔ اگر میں 10 بجے تک فارغ ہو گئی تو واپس آ کر تھوڑا سا آرام کر لوں گی۔ بہت خوب، اجنبی نے کہا، تو گویا آپ آ رہی ہیں۔ اس معاملے میں آپ کو چھوٹی سی زحمت کرنا پڑے گی۔ وہ کیا؟ آپ کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں تک آنا پڑے گا۔ عذرا نے آنکھیں جھپکائیں، گویا اس کا خدشہ صحیح تھا۔ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، غلطیاں انسان ہی سے تو ہوتی ہیں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اور معاملے کی تشہیر نہیں چاہتے۔ میں جو 2000 روپے فیس آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی اسی سبب ہے جو ہو چکا ہے۔ اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہم پردہ پوشی تو کر سکتے ہیں۔ اسی لمحے ایک خادمہ کمرے میں آئی اور ایک بند لفافہ عذرا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لفافہ ایک صاحب نے دیا ہے، وہ گیٹ پر کھڑے ہیں۔
عذرا نے لفافہ لے کر خادمہ کو رخصت کر دیا اور فون میں بولی، غالباً آپ کا ڈرائیور پہنچ گیا ہے، اس نے ایک لفافہ اندر بھیجا ہے۔ خوب، اس لفافے میں 1000 روپے ہیں، اب آپ جلدی سے آ جائیں، زچہ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ عذرا نے فون بند کر دیا اور لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں 100 روپے کے 10 نوٹ تھے۔ اس نے نوٹ پرس میں رکھے، دوائیوں کا بیگ تیار کیا اور کندھوں پر شال ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گیٹ کے پاس درختوں کے سائے میں ایک سیاہ مرسڈیز کار کھڑی تھی۔ کار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک درمیانے قد کا شخص کھڑا تھا۔ اس نے سر اور منہ پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔